السلام علیکم تمام پاکستانی زین ایل این کے ویورز، میرا نام ہے ذہیب نبیل۔ ویسے تو ہم آن لائن آتے ہیں یوزیلی ویکینڈز پہ، ویکینڈ نائٹس پہ، تو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ کیونکہ لانگ ویکینڈ آ رہا ہے تو کیوں نہ وینسڈے نائٹ کو آئیں۔ تو اسی سبجیکٹ میں جب ہم لوگ ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمارے پاکستانی جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز ہیں، میرے اور آپ جیسے لوگ، ہم لوگوں کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پہ ایک مسائل ہے پراپرٹی انویسٹمنٹ کا بھی پاکستان میں۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کبھی فراڈ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس چیز کو کیسے ڈیل کریں۔ تو اسی طرح کے ایشوز پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان میں کس سے بات کریں، کوئی ہم شخصیت دیکھیں جو ہماری مدد کر سکے۔ تو اتفاق سے ہماری بات چیت ہوئی میجر صدر رضوی صاحب، جو کہ ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ڈی ایچ اے لاہور کے، اور ابھی وہ پراپرٹی آن لائن کے نام سے ایک ایڈوائزری چلا رہے ہیں جس میں وہ اوورسیز پاکستانیز کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں پراپرٹی میں۔ تو چلیں ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام زہیب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل۔ آپ سنیں کیسی طبیعت ہے، کیسا جی موسم ہے، کیا حالات ہیں لاہور میں؟ جی تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں اپنے پاکستانیوں کو کچھ سنسیئرلی اور فری آف کاسٹ ایڈوائس دے سکوں، کیونکہ میں خود بھی 1.5 سال رہا ہوں دبئی میں، اور گریٹ، ماشاء کافی لوگوں سے میں نے انٹریکٹ بھی کیا وہاں پہ، اور میں نے دیکھا کہ موسٹلی یہاں پہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں۔ گلف کنٹریز میں ماشاء اللہ دے ارن تھرو اے ویری ہارڈ وے، اور خدا نہ خواستہ کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جن کے ایمز کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں لوگوں کو گائیڈ کروں، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ نالج ہے اس میں، سو دیٹ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ٹپس دینا چاہوں گا تو اچھا۔ پراپرٹی پرچیز اور سیل کے حوالے سے۔ تو فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ کریں تو بہتر ہوگا کہ آپ ایک کے بجائے 2 4 6 جگہوں سے تسلی سے چیک کریں، اچھی ڈیو ڈیلیجنس کریں اپنے طور پہ، اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے یا باقی کنٹریز سے لوگ وزٹ کرتے ہیں یو اے ای کو، وہاں پہ وہ اپنے سیمینارز کرتے ہیں، وہاں بتاتے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، تو لوگ اس سے کنونس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شوکیس کرتے ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آ کے، ٹی وی پہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی ان کے ایکسپینسز ان ایڈس کے اوپر آ رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی دا بائر ہیز ٹو پے۔ اس کے بعد اس میں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں پروجیکٹس میں، گورننگ باڈیز کے ساتھ ان کے مسئلے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ معاملات اللیگلٹیز کی ہوتی ہیں، تو یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فردر اس پہ آگے چلیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وین ایور یو ڈیسائڈ گو فار ریناؤنڈ، جس پہ تحقیق کی ہو آپ نے، فار اسپیشلی میں ایڈوائز کروں گا ڈی ایچ ایس پاکستان میں آل اوور، دیٹ از دا بیسٹ اینڈ سیفسٹ پلیس ٹو انویسٹ ان۔ جی سر، تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آج کل میں نے دیکھا ایک نیا ٹرینڈ بھی پاکستان میں آ رہا ہے کہ لوگ پراپرٹی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا پل بیک کر رہے ہیں، اور لوگ یہ بینکس اور ان کی انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو 1 کروڑ کے پیچھے آئی تھنک 1 لاکھ پر منتھ اس طرح کی انویسٹمنٹس بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے کہ وائی ہم لوگ اوورسیز پاکستانی اس بینکس میں جو ہماری سیکیور انویسٹمنٹ ہمیں منتھلی ایک پیسہ آ رہا ہے، اس کے بجائے ہم لوگ دوبارہ پراپرٹی میں انویسٹ کریں جس کی ابھی پرائسز، جو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ آپ 10 لاکھ کی فائل لیتے تھے وہ کروڑ 1.5 کروڑ کی بھی چلی جاتی تھی، لیکن ابھی وہ قسم کا انکلائن نہیں آ رہا۔ تو آپ اس میں کیا ایڈوائز کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو، جو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مارکیٹ کو؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جب سے یہ کرونا کے کرائسس آئے ہیں، 14 اپریل پرابلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا، کنسٹرکشن سیکٹر کو سب سے پہلے کھولا انہوں نے۔ کیوں؟ اس میں یہ ایک ان امپلائمنٹ لوگوں کی بہت ہو رہی تھی اور لوگ بہت سفر کر رہے تھے، انویسٹرز موجود نہیں تھے۔ ابھی اس کے جو آفٹر افیکٹس یہ ہیں کہ لوگوں نے بینکوں سے پیسہ نکال، کیونکہ بینکوں نے آپ کو پتہ ہے پروفٹ ریٹ کم کر دیا، لوگ وہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہے، اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ نہیں کر رہے۔ ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 مہینے سے یہ ٹرینڈ جا رہا ہے کہ میکسیمم پیپل آر انویسٹنگ ان پراپرٹی سیکٹر،
अभी बैंक्स में आप देखें, उन्होंने जब से इंटरेस्ट रेट कम किया, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, दे आर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। और इस वजह से मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी की पल्स अगर आप देखें तो एवरीवेयर इन पाकिस्तान आप देखेंगे देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ गोइंग ऑन इन परचेज एंड सेल। डीएचएज में पिछले ऑलमोस्ट काफ़ी अरसे से ये हालात हो गए थे कि 14 से 15 ट्रांसफर्स हो रही थी डेली। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने रिसेंटली विजिट किया, दे आर टचिंग 60 to 80 ट्रांसफर्स डेली बेसिस पे, और अप्रिसिएशन भी हो रही है प्रॉपर्टी की ग्रेजुअली, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के लिए और बिल्डर्स और इनके लिए, जो आपके बिल्डर्स हैं स्पेशली, उनके लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए हैं कि उन पे उन्होंने जो आपके ये जो एडवांस टैक्स होता था वो ख़त्म कर दिया है, और इस पे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। छोटे प्रोजेक्ट्स में अगर आप अभी फर्ज करें आपका घर है 1 कनाल तक का, तो उस पे जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ख़त्म कर दिया गया। अभी सेलर डोंट हैव टू पे दैट टैक्स। नॉर्मली पहले ये था कि उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। ये जो लेवरेज दी गई है ये 31 दिसंबर दिस ईयर तक दी गई है। इससे पहले अगर किसी की प्रॉपर्टीज़ हैं और वो सेल आउट करना चाह रहे हैं फैमिलीज, तो दे विल नॉट बी चार्ज एनी टैक्स। ग्रेट। नहीं तो इसमें एक और चीज़ भी है जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को, मैं खैर आपकी प्रॉपर्टी के उस पर नहीं जा रहा, मैं पहले पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर एक भी चक्कर रहता है कि डू वी नीड टू बी अ फाइलर और वी डोंट नीड टू बी अ फाइलर। क्योंकि अगर हम यूजुअली पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जो मैं इनकम ओवरसीज़ कमाता हूँ उस पर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में। सो आई एम ब्रिंगिंग माई रेमिटेंस मनी, आई एम इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तानी मार्केट। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि टू बी फाइलर इज़ बेनिफिशियल, और या नॉन फाइलर रह के भी आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और इसका क्या एडिड एडवांटेज है टू बी फाइलर होने का या ना होने का? मैं वैसे तो पर्सनली जी, फाइलर हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक कोई वैसे समझ नहीं आया कि क्या बेनिफिट है या क्या मुझे एडिशनल चीज़ मिल रही है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, आई विल पुट यू वाइज। अभी ये जो अभी थोड़े से कोरोना के बाद ये सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इवन इफ दे आर नॉट फाइलर्स, ठीक है, उनको फाइलर के तौर पे ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इधर यू आर फाइलर होना बहुत अच्छी बात है अपने मुल्क के लिए, अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन ओवरसीज को ये प्रिविलेज दी गई है कि बीइंग नॉन फाइलर्स इवन दे कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइलर। उसी रेट पे इनसे ये टैक्स डिडक्शन की जाएगी। जी दैट्स ग्रेट। ये तो आपने बड़ी जी ज़बरदस्त जी न्यूज़ बताई है। जी, ये तो कंफर्म चीज़ आप। अच्छा, तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पाकिस्तान में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन से एरियाज बेहतर हैं? जैसे आजकल ग्वादर का बड़ा नाम सुनने में आ रहा है, काफ़ी लोग ग्वादर की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। पिछले दिनों कुछ आई थिंक बहरिया की कोई स्कीम स्टार्ट हुई थी ग्वादर में। बहरिया नहीं, मैं मतलब नहीं, आई मीन कि नेवल इनकरेज, आई थिंक उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था ग्वादर का। लेकिन हमें डीएचए या फ़ज़ाइया ग्वादर की तरफ जाती है अभी तक नज़र नहीं आई। उसके अलावा फिर लाहौर, उसके अलावा गुजरांवाला, इनफैक्ट आई थिंक इवन क्वेटा में डीएचए लॉन्च हुआ है, फिर पेशावर डीएचए लॉन्च हुआ है। तो आपके ख्याल से इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या ऑप्शन है? डीएचए है, कौन सा सिटी बेहतर है, किधर की ट्रांजैक्शंस बेहतर है पाकिस्तान में, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए? जी जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है, और ये अभी इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। मेरा काम है सिर्फ गाइड कर देना, सेफ एंड सिक्योर इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उसमें मैं आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये है कि आप लैंड परचेज कर लेते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके सबर्ब्स में। ठीक है, वो एज ए इन्वेस्टर आपने परचेज कर ली लैंड, और अल्टीमेटली वो आप फिर उस हाउसिंग सोसाइटी को सेल आउट कर देते हैं विद मार्जिन ऑफ गुड प्रॉफिट। ठीक है, वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज़ है कि आप फाइल्स ले लें। फाइल्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा डीएचएस, नॉट अदर सोसाइटीज। वजह उसकी मैं बताऊं कि डीएचए आपको पता है एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है वेयर एवर इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने फाइल ले ली, फाइल की होती क्या है मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। फाइल इज अ कमिटमेंट कि
کسی ایک انویسٹر نے فرض کریں 100 کنال زمین دی ہے، اس کو ایک ریشیو سے 25% آف دیٹ لینڈ سے فائلز دے دی جاتی ہیں، بھئی یہ جب پلاٹ بنے گا ہم آپ کو اتنے پلاٹس دے دیں گے. وہ انویسٹر جو فائلز پھر آگے بیچتا ہے، تو فائلز کی قیمت کم ہوتی ہے ہمیشہ پلاٹ جیسے پلاٹ سے، کیونکہ پلاٹ کا پلاٹ نمبر ہوتا ہے، فائل جو ہے نا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بیلٹنگ ہوگی تو اس کے بعد وہ پلاٹ پہ کنورٹ ہوگی. تو فائلز کی انویسٹمنٹ از گڈ چھوٹے لیول پہ. اس کے بعد پلاٹس کی باری آ جاتی ہے، اپنے پلاٹس لے لیا تو وہ تھوڑا اپریشیٹڈ پرائسز پہ ہوتے ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ لیتے ہیں. اس کے بعد کنسٹرکٹیڈ ہاؤسز آ جاتے ہیں. کنسٹرکٹیڈ ہاؤسز اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ ان کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، تو رینٹ آؤٹ کر کے ایک آپ کو ایک کنٹینیوس انکم آتی رہتی ہے. تو ابھی یہ پرچیزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں انٹرسٹ شو کرتا ہے. وٹ آئی ول ریکمینڈ از آل ڈی ایچ ایس، ایون پرائیویٹ سوسائٹیز بھی کوئی ریناؤنڈ سوسائٹیز ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، گوادر میں آف کورس گڈ ٹائم ٹو انویسٹ دیئر ڈیو ٹو سی پیک کی جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور فیوچر بہت اچھا ہے گوادر کا. گوادر میں بالکل جائیں. ڈی ایچ اے کوئٹہ کے ابھی کافی کم ہے ریٹس. ابھی آپ سمجھیں کہ آپ کو 27-28 لاکھ کی ایک کنال کی فائل وہاں پہ مل جاتی ہے، ایز کمپیئر ٹو ملتان ڈی ایچ اے میں اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو اراؤنڈ 40 لیکس مل جائے گی. اسی طرح ڈی ایچ اے گجرانوالہ میں اراؤنڈ 30 لیکس مل جائے گی. سیم گوز ٹو پشاور. تو اب یہ پرچیزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اس کے پاس فنڈز ہیں، بجٹ کیا ہے اس کا. اکارڈنگلی فار سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹس دے شوڈ گو فار ریپیوٹیڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز وٹ ایور. گریٹ سر. ایک کویشچن آیا ہے ابھی، ایک ہمارے ممبر ہیں الجمی کے نام سے، جی وہ جی پوچھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنی پراپرٹی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے نام پہ پاور آف اٹارنی بنا دیں اور وہ ہمارے بیہاف پہ سیل کرے یا نہیں کرے. آپ کو اس بارے میں کوئی لیگل آئیڈیا ہے؟ جی. اس میں یہ ایڈوائز کروں گا، سب سے بیسٹ بات انہوں نے خود ہی کر دی کہ آپ پاور آف اٹارنی کسی کو دے دیں، ان کے کسی بھی فیملی ممبر کو جس پہ وہ ڈپینڈ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا بیسٹ وے، کیونکہ ان کا ریپ یہاں پہ پرسنلی پریزنٹ ہوگا، وہ جا کے وزٹ کر سکتا ہے، پراپرٹی کو دیکھ سکتا ہے، سو پورے پروسیس کو اوور سی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ مارکیٹ کی ویلیوز دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو میں سیل آؤٹ کرنے جا رہا ہوں تو آیا میں صحیح کر رہا ہوں یا مجھے کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہا. تو دیٹ از دا بیسٹ وے کہ پاور آف اٹارنی دے دیں. اگر خود آ سکے تو دیٹ از مور بیٹر. گریٹ. اچھا تو سر ایون وہاں یہ جو بیٹھ کے بھی جی ہاں، ایون وہاں بیٹھ کے بھی، کیونکہ ڈی ایچ ایز میں پروسیجر ہے، سوری ٹو کٹ یو، کہ وہ تھرو آپ کا جو پاکستانی کونسلیٹ ہے وہاں جا کے آپ کو سائن کرنے پڑتے ہیں ڈاکومنٹس پہ. وہ ایک پورا فارم ہے، وہ کسی کو چاہیے ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین پہ، تو میرے سے کانٹیکٹ کریں، میں وہ پورا فارم ان کو بھجوا دوں گا. اس پہ پورا پروسیجرز لکھے ہوئے ہیں، دے کین ڈو گو اکارڈنگلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. گریٹ. اچھا سر، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فائلز کا ذکر کیا تھا کہ آپ ڈی ایچ اے میں فائلز لے سکتے ہیں، لیکن جی جی فائلوں کے اندر بھی پتہ نہیں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. میں ایک دفعہ ڈی ایچ اے لاہور میں چیک کر رہا تھا، پتہ نہیں کوئی فائل ہے، پتہ نہیں انتقال والی فائل یا کیا فائل، تو ہاں وہ کیا ٹائپس ہیں اور وہ کیا چیک کرے، اگر وہ ایکسپلین کریں. جی میں بتاتا ہوں. فائلز کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. اچھا. ایک ہوتی ہے ایلوکیشن فائل، ایک ہوتی ہے ایفیڈیوٹ. ابھی ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ابھی ایلوکیشن فائل وہ ہے جو انویسٹر کو ملی ہے. اب فرض کریں اگر انویسٹر نے 1 ایکڑ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو جگہ دی ہے تو اس کا 25% فار دیٹ میٹر کے 2 کنال کی ان کو پلاٹس کی فائل مل جائیں گی. ٹھیک، دیٹ از ایلوکیشن، کہ ان کو یہ ایلوکیٹ ہو گئی جی ہم نے آپ کو یہ فائلز دے دی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی کسی سٹیج کے اوپر جا کے وہ انویسٹر ڈی ایچ اے کو وہ فائلز واپس کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ مجھ سے خرید لیں. وہ پھر ڈی ایچ اے اس کو فردر جب سیل کرے گا تو وہ ایفیڈیوٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. وہ اتنا خاص ڈفرینس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سیف انویسٹمنٹ ہے. اور لو انویسٹمنٹ، اگر کسی کے پاس لو بجٹ ہے اس کے لیے دس از دی بیسٹ. تھوڑا سا لانگ ٹرم اس کو اگر لے کے چل سکے، کوئی 1-2 سال رکھ سکے، تو یہ آپ کو بہت اچھا پے بیک کرتی ہیں فائلز. سر تو ایفیڈیوٹ اور ایلوکیشن کی جو فائلز ہوتی ہیں ان کی پرائس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، تو کیا ان میں جی کوئی رسک فیکٹر ہے جو پرائس ڈفرینس ہوتا ہے، اور آپ کون سی ریکمینڈ کرتے ہیں یا کون سی زیادہ سیف ہے جس میں بائر کے ساتھ گڑبڑ ہونے کا چانس نہیں ہے؟ کیونکہ فیک فائلز کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جو بڑا آج کل نکلا ہوا ہے. جی دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئیدر یہ ایفیڈیوٹ ہے یا ایلوکیشن ہے، اس میں فیک چیک کرنے کا طریقہ ہے. وین ایور یو پرچیز اے فائل، جب بھی آپ کو فائل پرچیز کرنی ہے تو اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے
अभी डीएचए की आपने फाइल ली है तो बायर जो है वो सेलर से उसकी वो कॉपी लेगा, डीएचए वेरीफाई करेगा उस लेटर को। डीएचए से जब वेरिफिकेशन हो जाती है इसका मतलब है कि डीएचए ने कंफर्म कर दिया कि वाकई ये फाइल एग्जिस्ट करती है, ओनली देन द बायर शुड पे द अमाउंट, सिंपल एज दैट। गॉट योर पॉइंट। तो जैसे डीएचए की फाइल्स हैं, डीएचए का एक हैंडओवर प्रोसेस है कि आपको ऑफिस में जाना पड़ता है और वहीं पे दोनों पार्टीज को आके साइन करना पड़ता है। तो जी फॉर जी बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तान इज देयर एन एग्जम्पशन, या हमें आना ही पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, आना ही पड़ता है, यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे किसी को, दोनों में से एक बात है। अभी ये ना कि देखिए, अभी जिसको एलोकेशन फाइल का मैं आपको बताता हूँ, एलोकेशन फाइल वाला जो ओनर है उसको पर्सनली वहाँ अपेयर होना जरूरी है विद हिज ओरिजिनल आईडी कार्ड एंड ओरिजिनल एलोकेशन लेटर। पर्सनल अपेयरेंस पे जब वो जाएगा तो फिर उसको एलोकेशन फाइल उसको हैंड ओवर कर दी जाएगी। जब वो मिल गई तो उसके बाद फिर एक प्रोसेस और है, उसमें वो फाइल लेने के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है कि कोई ड्यूज के बारे में, कि इसके कोई ड्यूज तो नहीं है, ठीक है, ऑल ड्यूज क्लियर है या नहीं है। उसके अलावा फिर इसकी दोबारा वेरिफिकेशन करता है बायर जो है, ठीक है। तो वो जब हो जाता है, एनडीसी इसको कहते हैं बेसिकली, नो डिमांड सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन, दो चीज़ें होती हैं जो अगला बंदा बायर कर रहा है। वो जब डीएचए से दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इट मीन्स इट इज सेफ, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, आप उसको परचेज कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आप सेलर को उसकी पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। तो जी चलें, अगर हम सिटी वाइज चलें, अगर मैं कहता हूँ तो आपके एक्सपीरियंस से चलें, अगर मैं लाहौर शहर से, जो आपका शहर है, वहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ, तो आप कौन सी जगह रिकमेंड करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी, जो आपको लगता है? आप हमें दोनों स्केल्स में बताएं, जो मतलब लॉन्ग टर्म है उसमें भी बताएं, जो शॉर्ट टर्म है उसमें भी बताएं, मतलब अगर आप हमें थोड़ा इस पर आइडिया दे सकें। जी जी, मैं ज़रूर बताता हूँ। इसमें ये है कि अभी डिपेंड करता है, नॉर्मली जो लोग जहाँ के रहने वाले होते हैं प्रेफर करते हैं उस एरिया को नॉर्मली, ठीक है ना। अभी जैसे कोई सदर्न पंजाब में से है तो ही वुड प्रेफर टू गो टू डीएचए मुल्तान और डीएचए बहावलपुर, ठीक है जी। अगर लाहौर से हैं, इवन मैंने देखा है लाहौर के लोग कोयटा डीएचए में भी अप्लाई कर रहे होते हैं, दैट हार्डली मैटर्स, दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन देयर बजट। अभी एक कनाल की फाइल अगर लाहौर में 1 लाख 1.25 लाख की मिल रही है तो कोयटा की आपको 28 लाख में मिल रही है। कोयटा में अभी 2-4 साल लगेंगे उस फाइल को कहीं पहुंचते हुए। लाहौर की अगर आप फाइल ले रहे हैं 1 लाख में, फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर क्या क्या प्राइस है, तो मे भी हो सकता है आपको 3 महीने बाद वो 1.5 लाख रुपए दे दे। तो इट इंटायरली डिपेंड, क्योंकि लाहौर में की वजह यह है कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए लाहौर इज़ द हब ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ दिस रियल स्टेट। तो ज़्यादा लोग प्रेफर लाहौर करते हैं, इवन मुल्तान में अच्छा जा रहा है काम। कराची इज़ गुड बट नॉट एज कम्पेयर टू लाहौर एंड मुल्तान। ओके, दैट्स ग्रेट। तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान में कोई बैंक मॉर्गेज फैसिलिटीज भी देते हैं कि नहीं? जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ परचेज करना चाहता हूँ और आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन मैं फुल अमाउंट नहीं दे सकता, तो मॉर्गेज फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं है? जी जी आपको इसमें बिल्कुल कोई है। आइडिया है? जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल। अभी रिसेंटली ये बैंक्स ने ये भी फैसिलिटी देनी शुरू की है। फर्स्ट करें, अगर आप यूएई में हैं तो आपकी मिनिमम जो टेक इनकम है 27,000 दिरहम्स तक होनी चाहिए, 20, और उसके अलावा एज 27 ईयर्स टू 60 ईयर्स तक, ये एक जनरल क्राइटेरिया। इसके अलावा फिर डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो इन डिटेल उनसे डिस्कशन हो सकती है। ऑनलाइन आप चले जाएं किसी भी बैंक की वेबसाइट पे, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, तो इजीली जो मॉर्गेज कराना चाह रहा है यू कैन गेट दैट। आपको सिर्फ अपना बताना होता है कि वहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो फुलफिल कर लें तो इट्स वेरी इजी, यू कैन गेट मॉर्गेज नाउ। 75% तक कर रहे हैं जी। दैट्स ग्रेट। तो कौन से बैंक्स आजकल मॉर्गेज दे रहे हैं पाकिस्तानियों को? कोई बैंक्स हैं या कोई प्राइवेट, आपको पता है रेट्स वगैरह क्या है मॉर्गेज के, या पर्सनली कुछ आइडिया है आपको? डेफिनेटली आपकी फील्ड नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर एन जी एडवाइस, जी अगर जी आप जी, वर्ल्ड मैं में। मैं जनरली आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी काइबोर जो है ना वो काफ़ी नीचे आ गया, जो स्टेट बैंक के रेट्स, आई थिंक अराउंड 7% नाउ, ठीक है। उसके ऊपर आप बैंक्स का कोई 2% लगा लें तो अराउंड 9% पे आपको ये मिल सकता है मॉर्गेज फैसिलिटी। और बैंक्स जो है, आई थिंक मेनली अबीब बैंक है, एनसीबी है, और इस तरह के दुबई इस्लामिक बैंक है, दे आर ऑल प्रोवाइडिंग मॉर्गेज फैसिलिटीज। इवन अस्करी बैंक इज डूइंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। या या तो
تو آپ نے خیر ہمیں جنرل آئیڈیا تو دیا، بس اسٹل آپ چلیں اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو انویسٹ ان اسلام آباد، تو آپ کو خیال سے کون سی بہترین جگہ ہے اسلام آباد میں اس ٹائم انویسٹمنٹ کے لیے؟ جی اسلام آباد میں ایک تو 18 ڈیولپمنٹ سے بڑے اچھی جا رہی ہے، ایک نئی اوور کمنگ اسکیم ہے، پرائیویٹ ہے. اس کے علاوہ ڈی ایچ اے اسلام آباد ہے. لیکن اسلام آباد میں ابھی آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی ابھی 2-4 دن پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ آلموسٹ 108 بلڈنگز ایسی ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ جن کا وہ انہوں نے اپروول نہیں کرایا ہے سی ڈی اے سے. ان کا جو کنسٹرکشن کا پلان ہوتا ہے وداؤٹ دیٹ بلڈ ہوئیں گے. ابھی وہ ایک کیس کھلا ہے کچھ دن پہلے، ابھی اس کے اوپر دیکھیں وہ نیب کے پاس کیا ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں کی گورننس باڈیز کیسی ہیں. کیا یو مسٹ بی ویری شیور کہ آپ، میں یہ نہیں کہ میں ڈی ایچ اے کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں، لیکن ڈی ایچ اے کے سسٹمز ایسے ہیں کہ آپ اگر آپ پلاٹ وہاں پہ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، آپ 50 سال بعد 100 سال بعد بھی آتے ہیں تو وہ وہیں آپ کو ملے گا. دیر از نو وے کہ اس پہ کوئی قبضہ ہو جائے گا یا کوئی ایسا ویسا ہو جائے گا. دیر از نو وے. دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ. جا تو سر آپ کے خیال سے اچھا، تو ٹیکسز کا تو آپ نے بتایا کہ ابھی سیلر پہ ٹیکس ختم ہو چکا ہے، تو کہ بائر کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور اوورسیز پاکستانیز کی ٹیکس اسکیمہ وہی ہیں جو نارمل ہیں، یا کوئی ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، کیونکہ ان دین دے آر آلسو پرووائڈنگ ریمیٹنس وین اٹ کمز ٹو جی دا. جی 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 دیکھیں آپ کی ساری ٹرانزیکشنز اگر وہاں سے آپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا اپنے کسٹمرز جتنے بھی پاکستان کے لیے آتے ہیں تو بینک کے ذریعے اپنی ٹرانزیکشنز کریں. ٹھیک ہے جی، تاکہ آپ کی ڈاکومنٹڈ منی ہو. ابھی ہوتا کیا تھا پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پہلے ڈی سی ریٹس ہوتے تھے کہ ایک پراپرٹی کا ڈی سی ریٹ فار ایگزامپل 30,000 ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آن گراؤنڈ اس کی جو پراپرٹی ویلیو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 70,000 ہے. اب سیلر اور بائر آپس میں طے کر لیتے تھے کہ اب یہ 30,000 پہ ہی ہمارا ڈی سی ریٹ پہ ہوا ہے تو ہم اسی کے اوپر ہم اپنی ٹیکس فائلنگ کریں گے جی، ہمارا اسی پہ ہماری جو ہے نا ڈیل ہوئی ہے. وہ جو اوپر کا 40,000 جو سیلر نے کمایا ہے وہ بلیک منی بن جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹڈ اس میں نہیں آیا. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تو آپ پاکستان کے لیے کام کریں. ہم پاکستانی ہیں، ہماری جو بھی پہچان ہے پاکستان کی وجہ سے ہے، اور الحمدللہ اسی پاکستان کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اور ہم نیوکلیر سٹیٹ ہیں اور اسلام کا قلعہ ہیں، اور ہمیں اس جھنڈے کو انشاءاللہ ہمیشہ اونچا رکھنا ہے. اور جو ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے لائل اینڈ پیٹریوٹک سٹیزن، ہمیں ٹیکسز دینے چاہیے. لیکن ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے بھی چھوٹ دی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ابھی 31 دسمبر دس ایئر تک اگر آپ اپنا کوئی کنسٹرکٹڈ ہاؤس سیل کر رہے ہیں، چاہے 5 مرلے سے لے کے 1 کنال تک کا، اس کے اوپر آپ کو کیپٹل گین ٹیکس ایگزمپٹ ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اے سنگل پینی ایدر یو آر اوورسیز اور یو آر لیونگ ان سائڈ پاکستان. ٹھیک ہے، سب سے اچھی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پھر پرچیزر کے لیے ہے کہ ایک سی وی ٹی ہوتی ہے، ایک اسٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے، اس میں بھی انہوں نے ریڈیوس کر دیا ہے، 1% پے کر دیے. پہلے 2% پہ تھی، ابھی 1% پہ کر دیا. تو یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ انویسٹ کریں اور اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ ہینڈز میں سمجھیں اور میکسیمم فائدہ اٹھائیں اس چیز سے. اچھا جی، نہیں دیٹس گریٹ. یہ تو اچھا ہے کہ اگر جی جی تو لائک اچھا جی. دوسرے جو اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن اوورسیز انکلیوز بناتی ہے، جو اوورسیز کالونیز بناتی ہے، تو ہاؤ ڈفرنٹ دے آر فرام ادر کالونیز؟ اس میں کیا کوئی اسپیشل ریٹس ہوتے ہیں یا کیا چکر ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے، یا جی اٹس دا جی سیم؟ نہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو او پی ایف کالونیز لاہور میں بھی ہیں، آئی تھنک اسلام آباد میں بھی ہیں، اس پہ وہ ایک اسپیشل ریٹس ہوتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بڑے کنسیشنل ریٹس پہ وہ پلاٹ دیے جاتے ہیں. آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ یو آر لیونگ دیئر سنس دس لانگ یو آر دیئر، یہ آپ کا وہ بزنس ہے یا وٹ ایور یو آر ڈوئنگ دیئر. لیکن اس میں نے پرسنل میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں نے ان سوسائٹیز میں کوئی اتنی اپریسیشن نہیں دیکھی ہوتی پلاٹس کی. گریٹ. ایک تو لوکیشن تھوڑی سی باہر ہوتی ہے شہر سے، مے بی دیٹ از دا ریزن. یا
اچھا تو سر یہ پاکستان میں ڈفرینٹ قسم کی یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں پراپرٹی میں، انتقال ہوتا ہے، کوئی تتیمہ ہوتا ہے، کوئی خسرہ ہوتا ہے، کوئی فرد ہوتی ہے، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کیا میننگ ہے ایکچولی؟ اور جی اسپیشلی یہ جو کالونیز ہیں، یہ تو جسٹ ایک آپ کو الاٹمنٹ لیٹر دے دیتی ہیں، اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام ایچ ادر سر؟ جی جی میں دیکھتا ہوں. ابھی دیکھیں جیسے یہ ڈی ایچ ایز ہیں نا، یہ اس میں آپ کو سیل ڈیڈ، ٹائٹل ڈیڈ جیسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اسٹریٹ اوے آپ جاتے ہیں ڈی ایچ اے کے اپنے ریکارڈ میں چیز چلی جاتی ہے اور مطلب یو آر ان سیف ہینڈ. باقی جو ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد ہوتا ہے. فرد کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی پراپرٹی کے آپ اونر ہیں، پہلے آپ کو جو ان کے تحصیل آفیسز ہیں وہاں جانا پڑتا ہے، وہ آپ کو آج کل کمپیوٹرائزڈ فرد نکال کے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کی تصویر بھی آتی ہے. فرد ملکیت اس کو کہتے ہیں. آپ نے وہ فرد نکلوا لیا، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ آپ پرسنل ریکارڈ کے لیے نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ فار سیل پرپز نکالنا چاہ رہے ہیں، کس مقصد کے، وہ وہاں پہ آپ کو درج کرانا پڑتا ہے. جب فرد نکل آیا تو اس کی بیس کے اوپر پھر آپ اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو اس کا بائر ہے. دیٹ از بیسیکلی فار دا ایگریکلچر لینڈس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے یہ. اس کے بعد اچھا میوٹیشن جو ہے، میوٹیشن کا مطلب ہے کہ انتقال، کہ آپ کے نام پہ وہ پراپرٹی منتقل ہو گئی، وہ اس کو میوٹیشن کہتے ہیں. جیسے کینٹ ایریا میں جو آپ کے یہ کنٹونمنٹ بورڈ آفیسز ہیں یا ملٹری اسٹیٹ آفیسز ہیں وہاں پہ ہوتی ہے یہ. جی اچھا گریٹ. تو سر آپ بیفور وی اینڈ آپ کیا ریکمنڈیشن دینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو کہ اگر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کیوں کریں اور جی پاکستان میں کیوں کریں کہ جیسے ہمارے پاس دبئی میں بھی آپشنز ہیں، مارگیجز اور ہر چیزیں بہت ایزی ہیں اور گورنمنٹ کی فیسلٹیز ٹو بائی اینڈ اون تھنگس آر ویری ایزی ہیئر دین پاکستان. تو جی وائی دے شوڈ اسپیسیفکلی کم ٹو پاکستان ٹو انویسٹ. سیکنڈلی آپ اگر یہ بتا سکیں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹ از دا بیسٹ وے ٹو میک منی فار انویسٹمنٹ؟ یہ فائلوں میں کھیلیں یا الاٹمنٹ لیٹرز میں کریں یا پھر مطلب مارگیج کر کے لیں گے اور ملٹیپل میں انویسٹمنٹ کریں بہتر ہے، یا اٹس بیٹر دیٹ بائی ایوری تھنگ آن اون اور مارگیج سے بچ کے رہیں؟ ہاؤ یو سمرائز اٹ؟ دیکھیں اٹ آل ڈپینڈز اپون کہ وٹ از دا بجٹ جو بھی پرچیزز کرنا چاہ رہا ہے. میں اگر لو بجٹ ہے تو دے شوڈ گو فار دا فائلس. فار ایگزامپل 1 لاکھ کے اندر کسی 1 کروڑ کے اندر بجٹ ہے تو فائلس کے لیے چلے جائیں. 1 سے 3 کروڑ کا بجٹ ہے تو دے شوڈ گو فار دا پلاٹس. ٹھیک ہے نا. اور اس سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ بے شک آپ ایریاز خریدیں فار انویسٹمنٹ پرپزز جو بعد میں اس میں مرج ہو سکیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. تو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو فاسٹ موو کرنا ہے تو گو فار دا پلاٹس آج کل کے لحاظ سے، کیونکہ 31 دسمبر تک بہت زیادہ اپریسیشن ہوگی پلاٹس میں پاکستان میں ان اینی سوسائٹی. اگر آپ لانگ ٹرم کرنا چاہ رہے ہیں تو گیٹ فیو فائلز لے کے آپ رکھ لیں اور الحمدللہ آفٹر ایئر اور سو آپ کو اچھے ڈویڈنڈس اس سے مل جائیں گے. دیٹس گریٹ جی جی. دیٹس گریٹ. اچھا تو فردر کسی کو انڈیویجولی ایڈوائس چاہیے تو ہی کین کانٹیکٹ می آن اے اسپیسیفک سبجیکٹ. تو انشاءاللہ جہاں تک میرے تک ہو سکا، مجھے جن چیزوں کا نہ پتہ ہوا تو آئی گیٹ گائیڈنس فرام ایلس ویئر، اور میں انشاءاللہ فری آف کاسٹ لوگوں کو گائیڈ کروں گا. دس از مائی ایم انشاءاللہ، اور اسی مقصد کے ساتھ میں اس فورم پہ آیا ہوں. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، بلایا، اور جہاں جو میں علم دے سکتا تھا لوگوں کو دے رہا ہوں. اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں آئی ایم اویلیبل ٹو اینی پاکستانی فری آف کاسٹ. دس از مائی پرومس. اینی تھینک یو ویری ٹائم. مچ سر. تھینک یو ویری مچ سر. میں آپ کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں ڈال کے ویسے بھی رکھ دوں گا، تو بعد جی میں جی بھی لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں گے اگر کسی کو ضرورت ضرور پڑے. ضرور سر ضرور. فرسٹ آف آل سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو، اسپیشلی جو پاکستانی زین العین کے ممبرز ہیں، ان کو آپ نے گائیڈ اور ایجوکیٹ کیا. وی آر ریئلی گریٹفل ٹو یو سر. ویری کائنڈ آف یو، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. اور میرا سلام سارے پاکستانیوں کو جو یو اے میں رہ رہے ہیں، اور دعائیں بھی ان کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے اور وہ کسی ہر قسم کے شر سے بچ سکیں. اور جو ان کی ہارڈ ارنڈ منی ہے سیف اینڈ ساؤنڈ، جہاں بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سیف اینڈ ساؤنڈ ذرا سوچیں سمجھیں اس کے بعد کریں. تھینک یو سو مچ.
انشاءاللہ سر، تھینک یو ویری مچ سر. اور تھینک یو. تمام ممبرس، تمام پاکستانی زین العین کے ممبرس، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو موجود ہے. آئی نو کہ آج عید کی وجہ سے ہالیڈے تھا تو بہت سے کم لوگ ابھی دیکھ سکے ہیں، لیکن ویڈیو ہے، آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک میری طرف سے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس عید پہ آپ صرف آپ اپنے ارد گرد ان تمام غربا کا بھی خیال رکھیں جو شاید ان سب چیزوں کی جو جس طرح ہم لوگ عید گزارتے ہیں اس طرح نہیں گزار سکتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عید کا جو بکرے کا گوشت ہے وہ ان غریبوں اور محتاجوں تک پہنچائیں. ان کا حق ہم سب سے زیادہ ہے. تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ جو لوگ پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پہ ہدایت کریں کہ گوشت غریبوں تک پہنچائیں. اور جو لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جن کو شاید ضرورت ہے اور سفید پوشی کے نام پہ کبھی نہیں بولیں گے. تو آپ خود اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھیں، ان تک گوشت پہنچائیں اور لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف آپ کی نیت جو ہے اس کا ثواب دیتے ہیں. گوشت اور یہ بکرا یہ صرف علامتی چیزیں ہیں. تو آپ جب تک آپ اپنے حقوق العباد اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو سب کچھ بےمانی ہو جائے گا. تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کا بکرا کتنا بڑا تھا یا آپ کی گائے کتنی بڑی تھی. یہ میٹر ضرور کرتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو خوش کیا ہے. پلیز آپ سب اپنی قربانی میں اپنے ضرورت مند دوستوں، یاروں اور ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہت خیال رکھے. آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک. تھینک یو ویری مچ میجر صاحب، آپ کو بھی شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ تمام ممبرس بہت کو. ٹیک شکریہ. کیئر. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. السلام علیکم. السلام.